اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ سب کچھ جو میں گفتگو کرتا ہوں یہ ظاہر ہے اسی طرح سے ذہن میں آتی ہیں باتیں، اللہ پاک کی طرف سے یہ میری دعا ہمیشہ ہوتی ہے، اس گفتگو کے شروع میں بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اچھی بات عطا فرما دے اور وہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ محبت کیسے ڈھونڈیں، کہاں سے ڈھونڈیں۔ دیکھیے، جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں یا جو انجینئر بنتے ہیں، اینڈ آئی نو پلنٹی آف دیم، جن کو بعد میں یہ سمجھ آئی کہ وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے، اور ان کو اس وقت بھی پتہ تھا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن ان کو زبردستی پیرنٹس نے فار اکنامک ریزنز، فار واٹ ایور ریزن، ہمارے ہاں یعنی 2-3 مسائل چل رہے ہوتے ہیں نا، میں خود پیرنٹ بھی ہوں، گرینڈ پیرنٹ بھی ہوں، اس لیے تھوڑی سی لبرٹی میں پیرنٹس کے ساتھ لے سکتا ہوں میرے خیال میں اسٹیج پہ۔ ہمارے پیرنٹس کا ایک المیہ ہے، وہ اپنے بچوں سے وہ کچھ کروانا چاہتے ہیں جو ان کی حسرتیں ہیں بنیادی طور پہ، یعنی جو وہ خود نہیں کر سکے وہ ان سے کروانا چاہتے ہیں، which is not bad to a limited extent۔ یعنی اگر فرض کیجئے کوئی ایسے پیرنٹس ہیں جو پڑھ لکھ نہیں سکے یا زیادہ نہیں پڑھ سکے بیکاز آف دیئر فیملی سچویشن، اور ان کی یہ بڑی خواہش ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، تو یہ بڑی اچھی حسرت ہے، اور اللہ پاک انہیں کامیابی عطا فرمائے، ان کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی، کہ وہ اس میں ضرور پورے اتریں۔ لیکن جو کچھ اور طرح کی چیزیں ہیں وہ بہرحال ایسی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ خود سوچ لیجئے کہ جو والدین کی حسرتیں ہیں کہ اچھا ہم یوں نہیں کر پائے تو ہمارا بچہ تو کر لے، بچیوں کے بارے میں نارملی ذرا کم ہے، بچہ تو کر لے۔ اب آج کل بچیوں بیچاریوں پہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہر کسی بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے، اور اس بیچاری کو کیوں ڈاکٹر بنانا ہے؟ اس لیے بنانا ہے کہ اس کو رشتہ اچھا مل جائے گا، اور وہی لڑکے والے بھی ویسے ہی، کیا میں کہوں اب ان کو، کوئی بڑا سخت لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی ویسے ہی ہیں، اور لڑکی والے تو ویسے ہی بیچارے مجبور ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اور اس میں سے 50-60% بچیاں ڈاکٹر بننے کے بعد ڈاکٹری نہیں فرماتی، وہ کبھی پلٹ کے ڈاکٹری کا نام بھی نہیں لیتی، اور دیر آر اے لاٹ آف کپلز ہیئر ان پاکستان اینڈ ایلسویئر کا تو میں نہیں کہتا، کہ جن میں میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہیں، لیکن میاں صاحب ڈاکٹری فرماتے ہیں اور بیوی کو اجازت نہیں دیتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ گھر سنبھالیے، بچوں کو سنبھالیے، کسی وقت کسی سٹیج پہ جا کے دیکھیے گا جب سارے کام ہو جائیں گے پھر آپ اپنی ڈاکٹری کو ریوائیو کر لیجیے گا۔ Well, who am I to comment on that? But this is a great disparity that we see actually. Anyway, تو میں بات یہاں سے ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں جو پروفیشنز ہیں وہ بائی چوائس ذرا کم ہیں، ایپٹیچیوڈ ویسے ہی ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور جو سو کالڈ کریئر کاؤنسلنگ ہمارے کچھ انسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے وہ بھی بیچاری ایک ڈمی قسم کی چیز ہے، اور اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے، چونکہ جو کریئر کاؤنسلر ہیں ان بیچاروں کو خود نہیں پتہ کہ کریئرز کیا چیز ہیں، اور جو ٹیچرز ہمارے ہیں وہ چونکہ صرف ٹیچرز ہیں، اور انہوں نے اس ٹیچنگ کے علاوہ اپنی دنیا بند کر لی ہے، یعنی وہ صبح کالج میں پڑھاتے ہیں یا اسکول میں پڑھاتے ہیں، شام کو اکیڈمی میں پڑھاتے ہیں، یا دوپہر کے بعد وہاں شروع ہو جاتے ہیں، اور زندگی ان کی نہایت مصروف ہے، اور سوائے سبجیکٹ کے ان کو کسی چیز سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے، تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ان کو خبر نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ بھی بچوں کو ایڈوائز نہیں کر سکتے۔ دے آر ناٹ ویری ویل راؤنڈیڈ پیپل کہ ان کو پتہ ہو کہ اچھا جی کیا ہے اور بھی کیا چل رہا ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے تو کیونکہ جس کو جو تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے وہ اخبار پڑھ لے گا، اور اخبار میں وہی مسئلہ پڑھے گا، وہ چاہے سیاست کا ہو چاہے کسی اور چیز کا ہو، اس سے کوئی دماغ روشن نہیں ہوتا کسی کا، تو یہ دوسرا المیہ ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ فارماسیوٹیکل پروفیشن میں لوگ نارملی سیلز میں آتے ہیں نا، جو فارمیسی کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، ان کو تو خبر ہے کہ جناب ہمیں جانا ہے، ہمیں تو ظاہر ہے ان کے لیے، خیر پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن نے انتہائی اعلیٰ کام کیا ہے، یعنی انہوں نے اتنی جابز کریٹ کروائی ہیں فارماسسٹ کے لیے کہ ابھی بھی پوزیشنز زیادہ ہیں اور فارماسسٹ کی آؤٹ پٹ ابھی بھی کم ہے، اور اگر واقعی ان تمام پوزیشنز پہ گورنمنٹ ہائرنگ کر لے تو ایکچولی فارماسسٹ کی تعداد کم پڑ جائے گی، یہ ان کا کمال ہے، انہوں نے کر لیا ہے۔ لیکن بہرحال فارمیسی والے جانتے ہیں کہ وہ فارماسیوٹیکل کیا چیز ہے، اور وہ نارملی پروڈکشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پروڈکشن ریلیٹڈ یعنی کوالٹی ہوگی،
پروڈکشن ہوگی، اس سے ریلیٹڈ معاملات ہوں گے، نارملی اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یا ریگولیٹری ہوگا افیئرس کا معاملہ، بزنس ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے، سیلز، مارکیٹنگ میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، سیلز میں جنرلی آنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جو عام گریجویٹس ہیں، اول تو وہ گریجویشن جب کرتے ہیں تو ان کو یہ خبر نہیں ہوتی یعنی a lot of people are doing BCom، اور فیصل آباد میں نے جب بھی انٹرویو کیے کسی زمانے میں، خاص طور پہ سیلز کی پوزیشنز کے لیے، تو کوئی 80% بچے تو BCom والے آتے تھے۔ اب ان سے میں پوچھتا تھا کہ آپ نے BCom کیوں کیا؟ وہ کہتے تھے جی وہ دوست کر رہے تھے، میں نے بھی کر لیا، کیونکہ ان کے پیرنٹس بھی کوئی خاص ایڈوائس نہیں دے سکتے تھے، لہذا جو دوستوں کو دیکھا دیکھی انہوں نے بھی BCom کر لیا وداؤٹ ہیونگ اینی انکلنگ کہ BCom کا کیا مستقبل ہے، کوئی فائدہ ہے نہیں ہے، BCom کر کے کہاں جائیں گے۔ تو یہ تو سچویشن ہے بیسکلی۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں چونکہ جابس کا معاملہ کچھ اسی طرح کا ہے، لمیٹڈ جابز اویلیبل ہوتی ہیں، اور ہماری پرسیپشن سوشلی بھی لمیٹڈ جابز کے لیے ہے، یعنی ٹیکنیکل جابز ہمارے خیال میں ایٹ پار نہیں ہیں، بابو بننا ہم زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم ٹیکنیکل آدمی بننا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کی وجہ سے ہمارے ہاں وہ محبت والی جو بات ہے نا، سٹوری جو جاب کے ساتھ، وہ ذرا ڈیولپ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ بات اس کو یہاں سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ بات لمبی نہ ہو، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ ذرا زیادہ اسپیسیفک میئرز پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔